یہ جو لوگوں کے جوانوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنے کرنے والا وہاں کا جنرل منیر ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہاں کی آرمی ہے، وہاں کی رینجر ہے، یہ سب مل کے انہوں نے اتنے بے گناہ لوگوں کو قتل عام کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اگر اس ظلم پہ ہم خاموش رہیں تو کل ہمیں خدا کے سامنے جواب ضرور دینا۔ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں حالات کشیدہ ہے۔ جس طرح سے آپ بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کس طرح کے حالات وہاں پہ گراؤنڈ سطح پہ دکھنے کو مل رہے ہیں، اس وقت دنیا بھر کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بالآخر حالات کیوں اتنے کشیدہ پہنچ چکے ہیں، بالآخر لوگوں کی کیا کچھ ڈیمانڈ ہے، اور اس طرح سے گولیاں، ٹیئر گیس، باقی ایسے چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے وہاں پہ اموات جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت خاص گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری آغا سید عباس رضوی صاحب، جو مختلف ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل یا نیشنل یا کسی بھی مدعے کو لے کر بات کرتے رہتے ہیں، اور انہی سے آج گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے۔ آغا صاحب، آپ بتائیے گا جس طرح سے پاکستان میں اس وقت صورتحال بنے ہوئے ہے، کیسے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس طرح سے عام لوگوں پہ اس وقت فائرنگ کی جا رہی ہے، وہاں پہ تشدد کا ماحول بنا ہوا ہے، کیا کچھ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میرے خیال میں جو یہ حقیقت اب سامنے آ گئی ہے، یہ کافی عرصے سے جو وہاں کے حقوق پامال ہوتے رہے اور وہاں انجسٹس ہوتا رہا، تو وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ پرامن طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جائے، لیکن وہاں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان ہو یا صوبے سرحد ہو یا پنجاب ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں ہمیشہ خون ریزی ہوتی ہے۔ اب جس پی او کے کو وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں بلکہ وہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ جیسے ایک کوئی قید میں، کوئی جیل میں کوئی بند ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ آزاد کشمیر جس کو بولتے ہیں، وہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر اسی طریقے سے زنجیروں، اور کن زنجیروں میں؟ ظلم کی زنجیروں میں باندھا ہوا۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر ہم اسی مہینے کی بات کریں، میرے خیال میں اسی مہینے میں ان جوانوں کو قتل کیا گیا، ان معصوموں کو قتل کیا گیا ہے کہ جو ایک پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، اور پرامن احتجاج کے بدلے میں ان کو گولیاں ملی ہیں۔ پر احتجاج جلوس نکالنے پہ ان کو بہت ساری لاشیں دی گئی ہیں۔ ان کا جو خون اس وقت لہو لہان وہاں کی سڑکیں، چاہے وہ راولہ کوٹ ہو، چاہے وہ بمبر ہو، چاہے وہ میرپور ہو، چاہے وہ مظفر آباد ہو، وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، یا ہم یہ کہیں کہ ظلم کی اتنی انتہا ہے کہ وہاں جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں تک دوائی کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک بجلی کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک پانی کی رسائی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے، چلو آج کے بعد جو آپ تک خوراک آتا تھا وہ خوراک تک بند کیا گیا ہے۔ کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کی اموات ہو چکی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اموات کی بات کر رہے ہیں، وہاں تقریباً 22,000 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مختلف جیلوں میں پابندی سلاسل رکھا گیا ہے، لیکن ان 22,000 لوگوں میں بہت ہزاروں لوگ جن کا کوئی عطائی پتہ ہی نہیں ہے کیا وہ زندہ ہے وہ مردہ ہے، ان کو کس جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے، کہ جبکہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ راولہ کوٹ اور اس کے اطراف میں جو پرامن جلوس نکلے ہیں، وہ کالجوں سے نکلے ہیں، وہ سکولوں سے نکلے ہیں، حتیٰ کہ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ان سکولوں پہ ان کی رجسٹریشن بھی کینسل کی گئی۔ اس وقت ہندوستان ماشاءاللہ ایسا ملک ہے کہ جن کا ایک نام ہے پورے دنیا میں، جن کا ایک دبدبہ ہے پورے دنیا میں،
ہندوستان اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں اس مسئلے کو لے کے جا سکتا ہے. جتنے بھی ہمارے ورلڈ ہیومن رائٹس ہیں اور ان تک تو ہماری گورنمنٹ آواز پہنچا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پی او کے میں کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. وہ اس وقت ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائیں. تو ظاہری طور وہ کشمیر اس کشمیر کا حصہ ہے، اور جب یہ کشمیر ہندوستان کی اسٹیٹ ہے اور اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی او کے بھی ہندوستان کی اسٹیٹ ہے، اگرچہ وہاں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بالکل ایک جعلی الیکشن ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ الیکشن وہ کروا رہے ہیں، جبکہ وہاں کے لوگ ان الیکشنوں میں حصہ ہی لینا نہیں چاہ رہے، اور اسی وجہ سے زبردستی ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے اور ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے. تو ظاہری بات یہ آواز ہندوستان کو چاہیے پوری دنیا تک، پورے اقوام عالم تک پہنچائے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. عباس صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے، چاہے آپ ہوم منسٹری کی بات کریں، پرائم منسٹر کی بات کریں، ڈیفنس منسٹر کی بات کریں. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ پی او کے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہندوستان کا حصہ بن سکتا ہے؟ اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ اور ساتھ ہی میں کیا وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہے یا ملک ہندوستان کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہیں بننا چاہتے، وہ بیسیکلی ہندوستان کا حصہ ہے. اب ہم اس کو کیوں کہتے ہیں پاکستان آکیپائیڈ کشمیر؟ یعنی پاکستان نے اس وقت اس خطے پہ قبائلیوں کے ذریعے زبردستی سے قبضہ کیا ہے، اور اس وقت اس مظفر آباد میں جیسے ماسٹر عبدالعزیز تھے، تو جب قبائلیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے ماسٹر عبدالعزیز کو بھی شہید کیا. کس پاداش میں؟ کہ اس وقت اس نے ہندو اور سکھوں کے عورتوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اسی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا ہے. وہ تو آلریڈی تو ہندوستان کا تو حصہ تھا. ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہ رہے یا نہیں چاہ رہے؟ ہاں، اسی لیے تو میں اپنی حکومت سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ان کو اس ظلم سے آزادی دلائے، ان وہاں کے معصوم بچوں کو اس ظلم سے آزادی دلائے تاکہ وہ بھی راحت کا سانس لے سکیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے ترقی کرے جس طریقے سے ہمارے جموں کشمیر ترقی کے راستے پہ گامزن ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے راحت کی زندگی گزاریں، اور جس طریقے سے آج کی ڈیٹ میں جموں کشمیر کے لوگ راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، راحت کی سانس لے رہے ہیں. اور آج الحمدللہ پی او کے جو وہاں کے شعور لوگ وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو 90 سے جو کچھ عرصہ یہاں چلا قتل و غارت خون ریزی، اس میں کس کا ہاتھ تھا اور کون کیا کچھ کروا رہا تھا، آج انہوں نے یہ پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا ہے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید عباس رضوی. کیا کچھ مزید جموں کشمیر میں ہوگا ضرور آپ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیے جموں ایکسپریس.